حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کردار بولتا ہے کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ آج میں صحیح بخاری شریف کا سبق پڑھا رہا تھا، اہل العلم والفضل احق بالامامہ، جو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب قائم کیا کہ اہل علم و فضل امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ علم والا، تقوی والا، فقہ والا ہوتا ہے، اتنا زیادہ امامت کا حقدار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت جو پہلی حدیث پاک ذکر کی ہے، اس کے اندر بھی امامت صدیق اکبر کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی زہری حیات طیبہ میں جس کو اپنے مصلی کا وارث بنایا، اپنا جانشین بنایا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ باقاعدہ طور پہ اہل علم موجود ہیں، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی ساتھ موجود تھے گھر میں۔ ان کو نہیں حکم دیا کہ آپ جا کر نماز پڑھائیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم دیا۔ پھر اس عنوان کی 8-10 احادیث تو بخاری شریف میں ہیں جو ساری سیدنا صدیق اکبر کی امامت کے حوالے سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی تو بڑے رقیق ہیں، بڑے نرم دل ہیں، رقت والے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کے جب نماز پڑھائیں گے انہیں رونا آ جائے گا۔ ان کی رقت قلبی کی حالت یہ ہے، وہ قرات تو نہیں کر پائیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی اور کو کہہ دیں اور کوئی نماز پڑھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو ہی کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور اس ایک روایت کے مضمون میں تو یہ بھی آتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ حضور سے عرض کریں کہ میرے والد گرامی ابو بکر کے کہنے کی بجائے آپ کے باپ عمر فاروق کے حوالے سے حضور حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کو کہنے لگی کہ آقا حضور، حضرت عمر فاروق کو آپ حکم ارشاد فرما دیں، وہ آپ کی جگہ پہ نماز پڑھا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ، جس کا معنی لکھا ہے، یہ ویسے تو کلمہ زجر ہے، بس کر، ماں رک جا، بس کر۔ میں بھی آج حدیث پڑھاتے کہہ رہا تھا، آج جو سیدنا صدیق اکبر کا نمبر کاٹ کے معاذ اللہ ترتیب خلفاء میں دراز ڈال کے کسی اور کو نمبر دینے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ حضور نے تو اپنی پیاری زوجہ سیدہ ام المومنین حفصہ کو کہہ دیا تھا، ماں بس کر، بس کر، اگلی باتیں نہ کر، ایسے مشورے نہ دے۔ آپ نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو ہی حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ کسی ایسی بات میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، نہ ہی کوئی نئی تازہ تحقیق چاہتے ہیں، ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ رسول نے فرمایا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے بڑے سادہ لفظوں میں کہہ دیتے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ترتیب بنائی ہے نا خلفاء کی، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ کسی اور بات کی اور لمبی چوڑی تحقیق کی نہیں ضرورت۔ ویسے جتنے اہتمام کے ساتھ، یہ علماء تو جانتے ہیں نا جو میں بیان کر رہا ہوں، باقی عوام سے بھی کہتا ہوں، اگر مصلی رسول پہ کسی اور کو کھڑا کرنا ہوتا تو اپنی محبوبہ زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے کہنے پہ کسی اور کا نام آ جاتا، سیدہ حفصہ کے کہنے پہ کسی اور کا نام آ جاتا، نہیں آیا۔ ایک بار عرض کیا، فرمایا برو ابا بکر فلیصلی بالناس، دوبارہ عرض کیا، آقا حضور کسی اور کو کہہ دیں، فرمایا برو ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر تیسری بار فرمایا برو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میں تو دوستوں سے کہہ رہا تھا
کہ جس طرح کہتے ہیں نا ایک سونا تو لگدا دوجا پھر بھی تو مایا، تو میرے محبوب آقا نے تو اپنا مصلح دینے کے لیے فرمایا پہلا بھی ابو بکر، پھر بھی ابو بکر، پھر بھی ابو بکر، پھر بھی ابو بکر ہے۔ 4 بار آقا حضور، لوگ کہتے ہیں جی 3 باریاں ہوتی ہیں، میرے آقا حضور نے تو 4 بار زبان سے نام لیا تو ابو بکر کے لیا۔ اور صرف یہ نہیں ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے ایک دن اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹا کر بھی دیکھا تھا کہ ابو بکر کیسا لگتا ہے۔ کہ فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی صاحب بڑے اچھے خطیب اہل سنت کی، ان کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ حضور نے پردہ ہٹا کے دیکھا میرا صدیق میرے مصلح پہ کیسا پھبتا ہے۔ انہوں نے تو پھر خطیبانہ انداز میں اپنے انداز میں کہا نا، لیکن مجھے لفظ بڑا پیارا لگا کہ آقا حضور نے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹایا، حدیث کے کلمات ہیں، صحابہ اکرام حضور کو دیکھنے لگے، نماز بھی جاری تھی، دیدار مصطفیٰ بھی جاری تھا، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، فتبسم، آقا حضور مسکرا رہے تھے۔ کس بات پہ مسکرا رہے تھے؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ابو بکر پہ مصلی پہ کھڑے ہونے پر اور سارے باقی صحابہ کو پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے پر حضور مسکرا، حضور خوش تھے کہ آج میرا مشن مکمل ہو گیا، میں نے جس کو اپنا مصلی دیا آج اس کے پیچھے لوگ سارے کھڑے ہیں، عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، علی المرتضیٰ بھی کھڑے ہیں، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق صاحب مل گئے، آپ نے فرمایا اے عمر آپ نماز پڑھا دیں، اے عمر آپ پڑھا دیں۔ عمر فاروق نے فرمایا انت حق بذالک، اے پیارے صدیق آپ کے ہوتے میں تو حق رکھتا ہی نہیں ہوں، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ تو امام بخاری صاحب نے باقاعدہ عنوان یہ قائم کر کے مسئلہ سمجھا دیا صحیح بخاری شریف میں، اہل العلم والفضل احق بالامامت، احق بالامامت ہوتا ہے امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پہ، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں سارے سبق ہیں جو پڑھائے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ ایسے بھی امامت فرمائی کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف میں حضور صلح کروانے کی غرض سے تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہوا آپ واپس تشریف نہ لائے، حضرت سیدنا بلال مؤذن رسول، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے پیارے صدیق میں اذان دیتا ہوں آپ نماز نہیں پڑھاتے؟ پتہ چلا کہ آقا حضور کی زہری حیات طیبہ میں صحابہ بھی جانتے تھے، فیصلہ کر چکے تھے اگر مصلی پہ حضور نہیں پہنچے گے تو حضور پہ مصلی پہ کھڑے ہونے والے ابو بکر صدیق ہی ہیں، صحابہ فیصلہ کر چکے تھے۔ اور پھر ایک نماز میں ایسے بھی ہوا آقا حضور علیہ السلام خود تشریف لے آئے۔ اسی حدیث پاک میں قبیلہ بنی عمر بن عوف کے موقع پہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، جب قریب پہنچے ابو بکر صدیق کو اطلاع ہوئی کہ حضور تشریف لے آئے، مصلی امامت سے سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان صدیق اکبر۔ این نماز کے دوران بھی ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت میں ان کما انتا ابو بکر جیسے آپ ہیں ایسے ہی رہیں، گویا کہ حضور چاہتے آگے ہی کھڑے رہیں۔ ایک میں ان مکانک ابو بکر آپ ہی اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، جگہ وہ حضور کی تھی یا ابو بکر کی تھی، لیکن لجپال جب کسی کو دیتے ہیں نا پھر لیتے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا مکانک ابو بکر تیرا مصلی ہے، اب تو ہی کھڑا رہے۔ حضور چاہتے یہ تھے ابو بکر آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ جب نماز مکمل ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر نے عین نماز کی حالت میں بھی حضور علیہ السلام کا ادب کیا اور ادب کر کے بتا دیا یہ اذانیں نمازیں سب کچھ حضور کے طفیل ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اذانیں دی سراپا الیاس تھی تیری، تجھی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ مجھے پچھلے ہفتہ میں ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں ایک اینکر پرسن کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ غار ثور کی نیکی بہت بڑی نیکی ہے،
حضرت عمر فاروق رش کرتے تھے کہ غار ثور کی ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے، میری ساری نیکیاں بھی لے لی جائیں تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے، ایک نیکی اتنی بڑی کیسے ہے؟ کیا ابو بکر صدیق رات کو تہجد پڑھتے رہے؟ کیا نوافل پڑھتے رہے؟ اس رات کیا کرتے رہے؟ میں نے کہا یہ تو علامہ اقبال سے پوچھو نا کیا کرتے رہے کہ اذانیں دیں سراپا نیاز تھی تیری، تجھی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ جس جو دیدار رسول سیدنا صدیق اکبر کو یار غار کی خلوتوں میں نصیب ہوا ہے، 3 دن راتیں بلا شرکت غیر اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اگر آنکھ دیکھ رہی تھی صرف ابو بکر صدیق کی آنکھ دے رہی تھی۔ اتنا خلوت والا تنہائی والا دیدار مصطفیٰ تو صرف ابو بکر کو ملا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھتے تھے کہ نماز بھی حضور نے سکھائی ہے، اذان بھی حضور نے بتائی ہے، دین سارا حضور نے دیا ہے، اب نماز کے دوران حضور آ جائیں تو حضور کا ادب نہ کیا جائے، ادب رسول کر کے بتایا۔ جب نماز مکمل ہو گئی نا، حضور علیہ السلام نے سوال بھی کیا، آپ نے فرمایا اے پیارے ابو بکر اس امرتو کا، میں نے تو تجھے حکم بھی دیا تھا کہ آپ ہی آگے کھڑے رہیں، امر حکم بڑی چیز ہے، حضور کا حکم ہے نا۔ حضور نے فرمایا پیارے صدیق میں نے حکم دیا تھا آپ ہی آگے کھڑے رہیں، آپ پھر بھی نماز میں پیچھے آ گئے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس موقع پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ کیسے جرأت ہو سکتی ہے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے؟ اپنا نام بھی نہیں لیا۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ نام کیوں نہیں لیا ابو بکر صدیق نے، یہ کیوں نہیں کہا کہ ابو بکر یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے ہوتے آپ کے آگے کھڑے کے نماز پڑھے؟ ابو قحافہ کا پتر کہا، ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں فلاں ہے تو فلاں دے پتر نا، آج بڑا بنا پھرتا ہے تو پچھو فلاں دا پتر نا، باقاعدہ لکھا تصغیراً لنفس سے۔ ابو بکر نے حضور کے سامنے اس سوال کا جواب دیتے اپنے آپ کو کم تر بیان کرنا تھا کہ حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی بات ہے۔ کہنے لگے آقا حضور ما کان لابن ابی قحافہ، مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، میں پتر تو ابو قحافہ کا ہوں، ابو قحافہ کا بیٹا کیسے آپ کے سامنے کھڑے ہو سکتا؟ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا رتبہ اور مقام۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کو جو حضور نے اتنے اہتمام سے مصلی دیا، مصلی سے بڑی روحانیت کہاں سے ملتی ہے؟ اگر کہیں اور سے کسی کو روحانیت نظر آتی ہے نا، وہ پھر حضور کی دی حروحانیت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے معاذ اللہ تقسیم کرتے کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سیاسی خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی روحانی خلیفہ پہلے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، اسلام کی ترتیب کو نہیں چھیڑنا چاہیے، یہ تو اللہ کی ترتیب ہے، اللہ کے رسول کی ترتیب ہے۔ جب بھی حضور کی زبان پہ نام آیا تو ابو بکر کی نام پہلے آیا۔ آپ دیکھیں وہ کتنی حدیثیں ہیں، عشرہ مبشرہ کا نام لیا کہ فلاں فلاں جنتی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ثم عمر فی الجنہ، ثم عثمان فی الجنہ، ثم علی فی الجنہ۔ حضور کی زبان پر ہی ترتیب یہ جاری ہوئی ہے۔ یہ اس میں حکمت تھی جو زبانیں رسالت مآب جو وحی خدا کی ترجمان زبان ہے، اس زبان پر ترتیب وہی آئی جو رب تعالیٰ کو منظور تھی، اور وہی ترتیب آگے رہنی تھی۔ اس ترتیب کو کوئی خراب کرنے کے لیے کہہ دے کہ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر روحانی خلیفہ نہیں تھے، صرف سیاسی خلیفہ تھے، تو کتنی غلط بات ہوگی۔ جس کو حضور نے اپنا مصلی دیا، اتنے اہتمام کے ساتھ دیا، اپنی ازواج مطہرات کی سفارش قبول نہیں کی، الٹا ان کو ڈانٹا ہے کہ آپ صواحب یوسف علیہ السلام کو جس طرح زلیخا اپنی بات منوانا چاہتی، آپ بھی اسی طرح اپنی بات منوانا چاہتی ہو۔ میں بھائی کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کوئی کہو وہی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ اتنے اہتمام کے ساتھ حضور نے مصلی دیا۔ حدیث پاک میں تو آتا ہے سب سے زیادہ قرب خدا سجدے میں ملتا ہے، تو سجدہ مصلی پہ ہوتا ہے۔ حضور نے مصلی دے کے سجدے کی ساری کیفیات دے کے بتا دیا کہ سیاسی روحانی ہر طرح کے خلیفہ اول بلا فصل کوئی ہے تو ابو بکر صدیق۔